آنا چاہیے ان کو، میاں کے بیوی کے اوپر کیا حق ہے، بیوی کے میاں کے اوپر کیا حق ہے، اس کا کیا فرض ہے، اس کا کیا فرض ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں سے ہم میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے، البتہ جو زندہ ہے نا، زندہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، یا لائیو پروگرام کے ذریعے ہماری آواز ان تک جا رہی ہے، کوئی زندہ انسان ان احکام یا ان روایات سے مستثنا نہیں ہے، سب مخاطب ہیں، اور وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ہم جتنے بھی زندہ ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کے والدین یا ہیں یا تھے، ایسا ہے نا؟ یا والدین الحمدللہ بقید حیات ہیں، جن کے والدین بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر دے، اور جن کے والدین مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محمد و آل محمد کی جوار مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، زندہ، ان کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، چاہے وہ والدین اس دنیا میں زندہ ہوں، ان کے بھی اولاد پر حقوق ہیں، چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان کے بھی والدین کے ذمہ واجب الادا حقوق ہیں۔ ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اپنی عبادت کا، جس تاکید کے ساتھ، جس لب و لہجے میں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی آیت میں اسی تاکید اور لب و لہجے میں والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، وہ چاہے زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ہفتہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، 10 سال پہلے رخصت ہوئے ہوں، 50 سال پہلے رخصت ہوئے ہوں، جی جو 50 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ماں یا باپ، اس کا بھی ہمارے اوپر اسی طرح حق ہے جو 2 دن یا ہفتہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بہت سرزنش کے انداز میں نا، ڈانٹ، جیسے کسی کو ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے نا، اس انداز میں فرمایا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسی بیٹھے بیٹھے آدمی اپنے بیٹا یا بیٹی سے یا بیوی سے نہیں کہتا وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ایک ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ ما لکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے زندہ یا مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ بولا کس طرح نیکی کریں جو والدین اس دنیا میں نہیں رہے؟ نیکی کے بطور نمونہ، یہ میں اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوں اپنے سامعین کو، بطور نمونہ 4 طریقے بتائے ہیں، ورنہ ہزاروں طریقوں سے ہم اپنے زندہ اور والدین، مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ 4 طریقوں کا خصوصیت کے ساتھ، یا آپ کہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان 4 نیکیوں کا نمونہ بتایا ہے۔ ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی واجب نماز تو اس کی طرف سے یا خود پڑھو یا کسی کو معاوضہ دے کے پڑھاؤ۔ اگر آپ کی قرائت صحیح نہیں ہے نا، آپ کی قرائت صحیح نہیں ہے اور کوشش کے باوجود بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی نماز صحیح ہے، آپ والدین کی طرف سے نہ پڑھیں، والدین کی طرف سے اس کو پڑھائیں جس کی نماز صحیح ہو۔ اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے آپ جاتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے چیخ چیخ کے میرا گلا بیٹھ جاتا تھا وہاں مکے میں نا، کہ بھئی اپنی قرائت کو ٹھیک کرو،
ورنہ یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر وہ 2 رکعت نماز صحیح نہیں ہوگی آپ کا طواف باطل ہو جائے گا. جو مین رکن ہے طواف باطل ہو ٹوٹل آپ کا حج باطل ہو جائے گا. اگر وہ طواف النساء ہے پھر کیا ہوگا؟ بیوی حرام رہے گی. نہیں باور کرا سکا، آپ باور کریں، میں باور نہیں کرا سکا. 200 سے اوپر تھے، منت سماجت کے باوجود 4 یا 5 خواتین و حضرات اپنی نماز ٹھیک کرنے کے لیے آئے. باقی جو ہے انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. اور میرا خیال میں اکثر اس لیے نہیں آئے کہ اس عمر میں اگر ہماری ٹھیک نہیں ہو تو کیا سمجھیں گے، فلان عالم دین کیا سمجھے گا، ان کے پاس کمرے میں موجود لوگ کیا سمجھیں گے. بھئی دین میں شرم حیا نہیں ہے. رسول خدا کا فرمان ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اور اگر الحمدللہ وہ نمازی تھے تو پھر ایسے ہی کوئی نماز شب پڑھ اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو. یہ جو آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس سے آپ کا فرض ادا ہوتا ہے، کسی اور کا فرض ادا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ کو اضافی ثواب ملتا ہے 5 وقت کی نماز کا. وہ اضافی ثواب اپنے مرحوم والدین کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اس کو ان کو ثواب ملتا ہے. ایک دن مجلس میں نے بیان کیا تھا، میں اس کھڑکی سے جب جانے لگا ہمارے ایک ریگولر نمازی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ آقا صاحب میرے والد نے یا والدہ نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ میں 5 وقت کی نماز اپنی پڑھ کے اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دوں. وہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی وہ پوری ہو جائیں گی، ادا ہو جائیں گی، جان چھوٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ثواب ملے گا لیکن ان کے ذمے 1 دن کی ہو، 1 ہفتے کی ہو یا 1 سال کی ہو، جب تک ان کی طرف سے قضا کی نیت سے نہیں پڑیں گے اس وقت تک ان کی جان جو ہے وہ گلو خلاصی نہیں ہوگی، ان کی جان نہیں چھوڑے گی. 1 نمبر 2 ان تصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ صحت و طول عمر دے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کو. ان کا یہ فتویٰ ہے اگر آپ کے کسی عزیز نے، والد نے، والدہ نے، ہمسر نے، بہن بھائی نے روزہ نہیں رکھا، زندگی میں روزہ نہیں رکھا، پورا رمضان کا روزہ کھا گئے ہیں، وہ اگر اپنی زندگی میں اس کی تلافی کرنا چاہتے تو کیا کرتے؟ 1 مہینہ کا روزہ بھی رکھتے، اس کے علاوہ جو جرمانہ ہے وہ 1800 غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے. فی روزہ مد کے حساب سے 1800 فی روزہ، اگر 60 ہوں تو 30 ضرب وہ 60 1800 بنتے ہیں. لیکن وہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، نہ قضا رکھا نہ جرمانہ ادا کیا اور اللہ کے پیارے ہو گئے. اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کے فتویٰ کے مطابق کہتے ہیں 1 مہینہ کے روزوں کے کفارے کے طور پر اگر آپ 22.5 کلو آٹا غریبوں کو دے دیں وہ مرحوم کا فرض ادا ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. ان کی طرف سے روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس فتویٰ سے وہ مومنین استفادہ کر سکتے ہیں جنہوں نے سستانی کی تقلید کر رکھی ہے. باقیوں کا مجھے علم نہیں ہے، بعض کا علم ہے کہ ان کا نہیں. مثلا راہبر خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، روزے رکھوانے پڑیں گے. 2 وَأَن تَحِجُّوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے حج کرو. حج ان پر واجب تھا اور حج کیے بغیر فوت ہو گئے ہیں، واجب کی نیت سے ان کی طرف سے جا کے خود کرو یا کسی ایسے ذمہ دار آدمی کو ان کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجو جس کی نماز ٹھیک ہو، جس کی قرات ٹھیک ہو، جس کا وضو ٹھیک ہو. میں نے حج میں کئی مومنین کو دیکھا ہے الفاظ غائب ہیں ان کی نماز سے، سورہ الحمد سے ہے عین سے توئین، ان کے تلفظ یہ بہت دور کی بات ہے، الفاظ غائب ہیں جس میں 2 3 حرف غائب ہے ان کی نماز سے. ایسے آدمی کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو 3 واجب کام ہیں.
آخری وَأَن تَعْتَمِرُوا عَنْهُمَا، ان کی طرف سے عمرہ مفردہ کرو مرحوم والدین کے ساتھ۔ اچھا، اور آخری نقطہ جو بیان ہونے والا ہے اس سلسلے میں، بہت مسائل زیر بحث آ سکتے ہیں والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کے حوالے سے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کا حکم ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، خدا کے سوا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ ما سوى اللہ را مسلمان بندنیست، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی اور افضل مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ کی عبادت جائز نہیں ہے، کیونکہ ایاک نعبد کا یہ تقاضا اور اس کا حکم ہے۔ وبالوالدین احسانا، اس کے اندر والدین کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُؤْمِنَيْنِ۔ اسلام شرط نہیں ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا جو حکم ہے اس میں اسلام شرط نہیں ہے، کافر والدین کے ساتھ بھی نیکی کا حکم ہے۔ مسلمان ہے، ہاں، اولاد شیعہ ہیں والدین سنی ہیں، یا اولاد سنی ہے والدین شیعہ ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر تمہارے والدین لا علمی میں کسی کو خدا کا شریک قرار دینے کا حکم دیں فلا تطعہما، اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کافر والدین بھی اگر ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، کوئی استثناء نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں سمعت رجلا یقول، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ بہت پوچھتے بھی ہیں، پہلے یہ بہت ہوتا تھا، یہ آج کل جو تعصب پھیلا دیا گیا ہے اس میں یہ سلسلہ کم ہو گیا ہے۔ شیعہ سنی میں شادی کا رواج ابھی پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے، ورنہ پہلے بہت سے گھرانوں میں ہاں لڑکا شیعہ ہے، لڑکی سنی ہے، باپ شیعہ ہے، ماں سنی ہے، باپ سنی ہے، باپ شیعہ ہے، یہ ایسے نمونے بہت تھے، ابھی شاید کم ہوں، یہ جو تعصب پھیلایا گیا ہے۔ سوال کرنے والے نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ان لی ابوین مخالفین، ہماری روایات کی زبان میں مخالف اسے کہتے ہیں جو شیعہ اثنا عشری نہیں ہے، اس میں مخالف ہے نا، اس میں مخالف ہے، میں امیر المومنین کا پہلا امام مانتا ہوں، وہ نہیں مانتا، تو ہمارا اختلاف ہوا نا، میرے امام 12 ہیں، میں اپنے اماموں کو معصوم مانتا ہوں، خدا کی طرف سے منسوب مانتا ہوں، وہ اس میں میرا مخالف ہے، لہذا یہ روایات میں جو اثنا عشری نہیں ہے ان کو مخالف کا لفظ استعمال ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرے ان لی ابوین، میرے ماں باپ ہیں لیکن مخالف ہیں، آپ کو امام نہیں مانتے، امام جعفر صادق کے سامنے ان کے منہ پہ کہا کہ آپ کو امام نہیں مانتے، کیا کروں، ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا برہما کما تبر المسلمین ممن یتولانا، ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرو جس طرح ان مسلمان ماں یا باپ کا ساتھ سلوک کرتے ہو جو ہماری ولایت کے قائل ہیں، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کرو۔
ان کی طرف سے صدقہ دو، ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے آگے اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ان کے عقیدے کی بنیاد پر تمہارے ان کے اچھا یہ جو کہتے ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے صدقہ دو، مرنے کے بعد بھی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس فائدہ کو یا خدا جانتا ہے یا وہ مرنے والا مرحوم یا باپ جانتا ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ مرنے والا مخالف باپ مخالف ماں بھی ہو، جس طرح دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اسی طرح ان کے ساتھ ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو اپنے اہل سنت والد کے لیے نمازیں پڑھا رہی ہے، بہت زیادہ پیسہ والی نہیں ہے، وہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے وہ مجھے دیتی ہیں اور میں وہ ایک مولانا صاحب کو دیتا ہوں، وہ اپنے طلباء کے ذریعے ان کی نمازیں پڑھاتی ہیں۔ خاتون ہے، اپنے اہل سنت باپ کی طرف سے وہ نمازیں پڑھا رہی ہیں، نہ تشیع کی کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ اسلام کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، کافر والدین کے ساتھ بھی نیکی کا حکم ہے۔ اور آخری نقطہ، البتہ آج کے پہلے خطبے کا آخری نقطہ یہ ہے کہ ان کی نافرمانی یا ان کے ساتھ نیکی نہ کرنے کا جس طرح آخرت میں نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا وہ انسان جس کا سلوک والدین کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ من ارادہ ان یزید اللہ فی عمرہ و رزقہ یا مالہ فلیبر بوالدیہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھے لمبی عمر دے اور رزق روزی میں بھی اضافہ ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راز اور اس کا انحصار زندہ یا مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اہم فریضے کو پابندی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔